الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک الیکٹیو سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج ہم سیاہ ستہ یعنی 6 صحیح ترین کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں قبول عام اور شہرت دوام حاصل ہوئی۔ ان کتابوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور ضعیف اور کمزور احادیث ان میں موجود نہیں ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، حدیث صحیح اور ضعیف میں کیا فرق ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ حدیث سے صحیح وہ حدیث جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ پہلے یہ کہ اس کے اسناد متصل ہوں، یعنی کہ اس کی سندیں ملی ہوئی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مؤلف یعنی کتاب لکھنے والے تک کسی جگہ کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو۔ دوسری، اس کے سارے راوی یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار ہوں۔ تیسری، تمام راوی قابل حافظہ ہوں، کسی کا حافظہ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے کمزور نہ ہو۔ چوتھی، یہ کہ مشہور احادیث کے یہ خلاف نہ ہو۔ تو اب آپ کو حدیث صحیح کی سمجھ آ گئی۔ آگے ضعیف حدیث وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی متقی یا قابل حافظہ نہ ہو، یعنی حدیث صحیح کی صفات میں سے کوئی ایک صفت اس میں نہ پائی جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، سیاہ ستہ کی پہلی 2 کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح ہین کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن، صحیح ہین سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اس کا یہ جواب دیں گے۔ سب سے پہلے کتاب صحیح بخاری۔ اس کتاب کے مؤلف یعنی لکھنے والے کا نام محمد بن اسماعیل بن مغیرہ ہے۔ آپ بخارا شہر میں 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے، اور 256 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ ذہین و فطین تھے۔ بچپن میں آپ کی بینائی چلی گئی، لیکن والدہ کی گرفتاری اور دعاؤں کی وجہ سے آپ کی روشنی واپس لوٹا دی گئی۔ آپ نے 16 برس یعنی 16 سال کی عمر میں عبداللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کی کتب احادیث زبانی یاد کر لی تھی۔ پھر بغداد میں 16 دن کی قیام میں آپ نے 15,000 احادیث یاد کر لی تھی۔ آپ کی یہ جامع صحیح تصنیف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ پہلے کی کتب احادیث میں صحیح اور ضعیف احادیث میں فرق نہیں ہوتا تھا، تو مطالعہ کرنے والے کو بڑی پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ تو آپ کے استاد اسحاق بن راہویہ اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے، کاش کوئی ایسا بندہ ہو جو صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ کر دے۔ تو آپ نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا اور اسے 16 سال میں دن رات کر کے مکمل کیا۔ یہ کتاب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ 90,000 شاگردوں نے آپ سے سنی اور نقل کی۔ اس میں کل احادیث 9,086 ہیں۔ اس میں کل احادیث 9,086 ہیں۔ آگے دوسری کتاب امام مسلم۔ ان کا نام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری تھا۔ آپ 202 ہجری میں یا 206 ہجری میں نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں علم حدیث شروع کیا۔ آپ کے اساتذہ میں امام بخاری اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں۔ آپ نے تقریباً 7,275 احادیث اپنی بک میں شامل کیں۔ آپ کا شارٹ کوسچن بھی اس میں آ رہا ہے، جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو جائے اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ یعنی متفق علیہ سے کیا مراد ہے؟ تو جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو جائے اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ آگے تیسری کتاب امام ابو داؤد۔ آپ کا نام سلیمان بن اشعث سجستانی اور کنیت ابو داؤد۔ 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے، جو کہ افغانستان میں واقع ہے۔ آپ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں، جن میں سے آپ نے چن کر 4,800 روایات اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں شامل کی۔ آپ کی وفات 275 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ آگے آپ کی چوتھی کتاب امام ترمذی۔ ان کا پورا نام محمد بن جہجہ اور کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ آپ 209 ہجری میں ترمذ میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے یعنی کہ اسی نسبت سے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے، ترمذ میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد سے علم حاصل کیا۔ آپ نے 2,692 احادیث پر مشتمل کتاب جامع ترمذی مرتب کی۔ آپ نے حدیث صحیح کو یعنی حدیث حسن کو بہت زیادہ
رواج دیا۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ ہر حدیث کی صحت و ضعف کو آپ واضح کر دیتے تھے، اور 279 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آگے 5ویں کتاب امام نسائی۔ آپ کا نام احمد بن شعیب 214 ہجری میں شہر نساء میں پیدا ہوئے۔ امام ابو داؤد کے شاگرد تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مداح، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ تعریف کرنے والے تھے۔ آپ کی کتاب سنن نسائی 5761 احادیث پر مشتمل ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا۔ آگے چھٹی بک امام ابن ماجہ۔ آپ کا نام محمد بن یزید کنیت ابو عبداللہ، شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کتاب میں 4000 احادیث ہیں اور 272 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ سنن ابن ماجہ میں ابو زرعہ جو کہ محدث ہیں، ابو زرعہ ان کا کہنا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں 30 کے قریب ضعیف احادیث ہیں اور کچھ موضوع احادیث بھی ہیں، مگر اس کو یعنی کہ پہلی کتب میں جو 5 کتب ہیں ان میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ بعض صحیح احادیث ایسی ہیں جو کہ پہلی 5 کتابوں میں موجود نہیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ موطا امام مالک کو چھٹی سیاہ ستہ کی کتاب کا نام درجہ دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ موطا امام مالک کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے سنن ابن ماجہ ہی چھٹی کتاب ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا دوسرے حصے کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔